حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں کوفہ کا ایک امیر شخص تھا جو بعد میں غریب ہو گیا۔ جو بندہ غریب ہو اور پھر امیر ہو تو یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن پہلے حالات اچھے ہوں اور پھر ماڑے ہو جائیں تو پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ کوفے کا امیر شخص جو غریب ہوا تھا وہ کہتا ہے میرے حالات بڑے ماڑے ہو گئے، میں محنت مزدوری کرتا تھا، ایک دن گلی میں پھیری والا آیا اور اس نے آواز لگائی، وہ ککڑی بیچنے والا تھا، تو میری چھوٹی بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا مجھے ککڑی لے کے دیں، اب میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں رونے لگا اور مجھے کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ میں اب کروں تو کیا کروں۔ بیٹی نے سوال کر دیا ہے، کیونکہ جب بیٹی کچھ مانگتی ہے نا، بیٹی کچھ مانگتی ہے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سوچنے لگا کہ اب میں کس کے دروازے پہ جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم میری نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ پڑی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرا بھرم بھی رکھیں گے، اور جس طرح آج کل لوگ ایک بوری ایک تھیلا آٹے کا دیں تو ڈھیروں تصویریں بنواتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈالتے ہیں کہ میں نے ایک بوری آٹے کی فلاں غریب کو دی ہے۔ یہ مسلمانوں کا معیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینا آسان ہے اور کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دینا مشکل ہے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں تو اگر ہم نے 2-4 بوریاں سیمنٹ کی دے دیں تو کل مولانا صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کر دینا ہے، تو پھر میری واہ واہ ضرور ہو جائے گی، اور اگر کسی غریب کو دوں گا تو کون پوچھے گا؟ اگر کوئی اور واہ واہ کرے یا نہ کرے، کوئی اور تجھے داد دے یا نہ دے، میرا اللہ ضرور تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور وہ بندہ کہتا ہے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ امام صاحب میرا بھرم بھی رکھیں گے اور مجھے کچھ عطا بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ گیا، وہاں رش بڑا تھا، لوگ بہت سارے بیٹھے تھے، میں واپس آ گیا، مجھے حیا آئی، کیونکہ یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا، ایک مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کی تو عادت بن چکی ہوتی ہے، یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مانگنے پہ ہر وقت آمادہ ہے، ہر وقت مانگنے پہ تلا ہوا ہے، اس کو دینے سے بجائے اس بندے کا خیال رکھو جو بھوکا مر جائے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ان لوگوں کا خیال رکھو، اپنے آس پاس دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے ہمسائے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں ان لوگوں کو ڈھونڈو۔ اب وہ بندہ کہتا ہے میں جب حضرت امام صاحب کی بارگاہ میں گیا، لوگ بہت زیادہ بیٹھے تھے، مجھے شرم آئی، حیا آئی، تو میں واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا کہ وہ ایک بندہ آیا تھا، لگتا ہے اس کو کوئی ضرورت تھی، وہ کچھ مانگنے آیا تھا، کوئی سوال کرنے آیا تھا، اس سے پوچھو کہ وہ کیا لینے آیا تھا۔ اب جب آپ کا وہ بھیجا ہوا بندہ اس کے گھر میں گیا تو اس کو سارے حالات کا پتہ چلا۔ امام صاحب کی بارگاہ میں جب جا کے عرض کیا تو امام صاحب 3 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کے رات میں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، 3 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کے اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھلا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا حضور آپ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا کہ میں اس کے پڑوس میں رہتا تھا، میں اس کا ہمسایہ تھا، میں اس کے شہر میں رہتا تھا تو اس کو میری خبر نہیں ہوئی، کہیں رب کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کر دینا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو اتنا ضرورت مند ہے۔